اندھیری رات، پہاڑوں کے درمیان ایک خاموش وادی، ہوا میں عجیب سی سنسنی، اور ایک قوم جو ایک ایسے معبود کے سامنے جھکی ہوئی تھی جو سن نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا اور نہ ہی کسی کو فائدہ یا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر کیوں؟ کیا چیز تھی جو ایک پوری قوم کو سچائی سے اندھا کر چکی تھی؟ اور وہ کون تھا جو اس اندھیرے میں روشنی بن کر کھڑا ہوا؟ یہ کہانی ہے بعل کی، اور اس کے مقابلے میں کھڑے ایک عظیم نبی حضرت الیاس علیہ السلام کی۔ یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جب بنی اسرائیل اپنی اصل تعلیمات سے دور ہو چکے تھے۔ وہ قوم جسے اللہ نے ہدایت دی تھی، جس پر انبیاء بھیجے گئے تھے، وہی قوم اب بت پرستی میں مبتلا ہو گئی تھی۔ ان کے درمیان ایک خاص بت کی عبادت عام ہو چکی تھی، جس کا نام تھا بعل۔ یہ صرف ایک پتھر کا بت نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا نظام تھا جس نے لوگوں کے دلوں، سوچوں اور زندگیوں کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ ایسے وقت میں اللہ نے اپنے نبی حضرت الیاس علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ اس قوم کو دوبارہ توحید کی طرف بلائیں۔ ایک قدیم شہر، لوگ ایک بڑے بت کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ یہ شہر شام کے علاقے میں واقع تھا، جہاں کے لوگ بعل کی عبادت کرتے تھے۔ بعل کو وہ اپنا رب سمجھتے تھے، اپنی بارشوں، فصلوں اور زندگی کا مالک۔ وہ اس کے سامنے قربانیاں دیتے، دعائیں مانگتے اور اپنی امیدیں اسی سے وابستہ کرتے تھے۔ لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ یہ ایک بے جان بت تھا جو خود اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسی قوم کے درمیان حضرت الیاس علیہ السلام کھڑے ہوئے، ایک سچے دائی کے طور پر۔ انہوں نے پکارا، کیا تم بعل کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو؟ یہ الفاظ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایک جھنجھوڑ دینے والی حقیقت تھی۔ حضرت الیاس علیہ السلام لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، لوگ ناراض ہو رہے ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا، نرمی سے، حکمت سے اور سچائی کے ساتھ۔ انہوں نے انہیں یاد دلایا، تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہیں رزق دیتا ہے، جو آسمان و زمین کا مالک ہے۔ لیکن قوم ضد میں ڈوبی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا، ہم اپنے باپ دادا کے طریقے کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں سچائی اور روایت کا ٹکراؤ شروع ہوا۔ حضرت الیاس علیہ السلام اکیلے تھے اور پوری قوم ان کے خلاف تھی، لیکن ان کا یقین مضبوط تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سچائی ہمیشہ غالب آتی ہے۔ خشک زمین، قحط، پریشان لوگ۔ روایات کے مطابق جب قوم نے مسلسل انکار کیا تو اللہ کی طرف سے آزمائش آئی۔ زمین خشک ہو گئی، بارش رک گئی، فصلیں برباد ہو گئیں، لوگ پریشان ہو گئے، لیکن پھر بھی انہوں نے بعل کو نہیں چھوڑا۔ وہ اسی کے سامنے گڑ گڑاتے رہے، اسی سے مدد مانگتے رہے، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حقیقت ان کے سامنے تھی، مگر ان کی آنکھیں بند تھیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے پھر پکارا، اللہ کی طرف رجوع کرو، وہی تمہیں نجات دے سکتا ہے۔ قوم اور نبی کے درمیان شدید مکالمہ۔ قوم کے سرداروں نے فیصلہ کیا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو خاموش کر دیا جائے۔ انہوں نے ان کا مذاق اڑایا، ان پر الزام لگائے اور انہیں جھٹلایا۔ لیکن حضرت الیاس علیہ السلام نے ہار نہیں مانی۔ انہوں نے کھلے عام اعلان کیا، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور تم ایک بے جان بت کی طرف۔ یہ ایک کھلا چیلنج تھا، سچائی اور باطل کے درمیان۔ قوم نے انکار جاری رکھا اور اپنے راستے پر قائم رہی۔ آخرکار وہ لمحہ آیا جب حق اور باطل بالکل واضح ہو گیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم کو آخری بار دعوت دی، اللہ سے ڈرو اور اسی کی عبادت کرو، لیکن قوم نے انکار کر دیا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، کیا تم بعل کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو؟ یہ الفاظ ایک فیصلہ تھے،
اللہ نے اپنے نبی کی مدد کی اور انکار کرنے والوں کو انجام کی طرف بڑھا دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک قوم نے سچائی کو ٹھکرا دیا اور اپنی تباہی خود چن لی۔ یہ کہانی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک سبق ہے ہر زمانے کے لیے۔ بعل صرف ایک بت نہیں تھا بلکہ ہر وہ چیز بعل ہے جو انسان کو اللہ سے دور کر دے۔ آج بھی ہم مختلف شکلوں میں بعل کو پوجتے ہیں، کبھی دولت، کبھی طاقت، کبھی خواہشات، لیکن سچائی وہی ہے جو حضرت الیاس علیہ السلام نے بتائی، صرف اللہ ہی معبود ہے۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حق ہمیشہ واضح ہوتا ہے، بس ہمیں اسے قبول کرنے کی ہمت چاہیے۔ اگر ہم نے سچائی کو پہچان لیا تو نجات ہماری ہے، ورنہ انجام وہی ہو سکتا ہے جو بعل کے ماننے والوں کا ہوا۔